دیکھیے جہاں تک معاملہ عورتوں کی بات سننا، عورتوں سے مشورہ لینا، چاہے وہ آپ کی والدہ ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے بہن ہو، چاہے پھوپھی ہو، چاہے خالہ ہو، جو اچھے مفید مشورے لینا، ان کے ساتھ بات چیت کرنا، ان سے آئیڈیاز لینا، آئیڈیاز شیئر کرنا، یہ ساری چیزیں شریعتاً جائز ہیں۔ ہم جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حدیبیہ کا موقع ہے، حدیبیہ کی ٹریٹی مطلب جس کو بولیں گے ایک پیکٹ جس کو بولتے سائن ہو گیا کہ جو شرائط تھی سے پورا ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اگلے سال عمرہ بدل کریں گے، مطلب عمرہ قضا کریں گے، ہم بعد میں آئیں گے چلے جائیں گے، لیکن چونکہ اونٹ ساتھ لائے ہوئے تھے قربانی کے، وہ ذبح کرنا پڑیں گے، ظاہر سی بات ہے کرنا تھے وہ اونٹ ذبح۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا لوگوں جانور ذبح کر لو، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ پھر آپ نے کہا لوگوں جانور ذبح کر لو، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ پھر آپ نے کہا لوگوں جانور ذبح، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ کی بیوی ساتھ میں تھی ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ آپ نے کہا ام سلمہ لوگوں کو کیا ہوا ہے، میری بات کیوں نہیں سنتے ہیں یہ لوگ؟ بیوی سے مشورہ کیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو بہت ہوشیار اور دانا خاتون تھی، یاد ہے کہ ان کے والد بھی کافی ہوشیار تھے، بہت مشہور شخصیت تھے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب بولیے مت، خاموشی جائیے جانور ذبح کر لیجیے اور بال نکلوا لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جانور اپنا ذبح کیا، بال نکالے۔ جب صحابہ کے ساتھ بھاگنے لگے پورے کے پورے، جلدی جلدی کام کرنے لگے، خود بھی جانور ذبح کرنے لگے اور بال کٹانے لگے۔ کیوں صحابہ کیوں نہیں سن رہے تھے وہاں؟ وہ نافرمانی کی وجہ سے نہیں، ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ ایسا ہو کہ یہ کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کوئی وحی نازل کر کے حکم بدل دے، تو ہم ویٹ کرتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول عمل کیا تو سمجھ گئے آپ کوئی چینجز نہیں آنے والے، عمل کر لیا۔ لیکن مشورہ کس نے دیا تھا؟ ایک خاتون۔ تو بیوی ایک مشورہ دے سکتی، ماں ایک مشورہ دے سکتی، بیٹی ایک مشورہ دے سکتی، بہن پھوپھی سب دے سکتی، لیکن فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ مرد کریں گا۔ اللہ نے فرمایا رجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ نے ایک ہاتھ اوپر رکھا ہے، مرد کو حاکم بنایا ہے، سرپرست بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، ڈیسیجن میکر بنایا ہے عورتوں کے مقابلے میں۔ تو ڈیسیجن میکر، تو اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ عورتوں کو ڈیسیجن میکر بنا دیا گیا ہے، وہ جو ڈیسائیڈ کرے سن رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ مثالی گھر میں، مثالی گھر میں عورتوں سے بات ہوں گی، عورتوں کو تعلیم تربیت دی جاتی ہے، ان کی کریٹیوٹی کو بڑھا جاتا ہے، وہ عورت کما سکتی ہے، وہ مشورے دے سکتی ہے، ان کے ساتھ بات چیت ہوں گی، لیکن سب کے بعد جیسا مرد لیڈر ہے، امیر ہے، وہ فیصلہ سنایا کہ ہاں یہ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے مشورہ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، پتہ چلا بیوی کی بات سنی آپ نے، لیکن عمل کس کا تھا؟ آپ کا خود کا ڈیسیجن تھا۔ کئی جگہ عورتوں نے آپ کو مشورے دیے، امہات المومنین نے، آپ نے نہیں مانے، سمجھا؟ تو لہٰذا مردوں کو چاہیے کہ ڈیسیجن میکر بنے۔ بہت ساری بار جب مرد ڈیسیجن میکر نہیں ہوتا ہے تو بہت سارے ایشوز کھڑے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، حسدیں، جلن، بنیادیں، جھگڑے، فتنے، فساد ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ غلط بات ہے کہ لوگ اس طرح سے کریں، اگر اس طرح سے تو غلط ہے، لیکن ہاں عورت سے مشورہ لینا، بات چیت سننا اور اس پہ مرد کا پھر ڈیسیجن لے کے عمل کرنا، اس میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں۔